بغض ہے, کینہ ہے. اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے. تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے, سب کو, میری قوم بیٹھی ہے, میرے لوگ بیٹھے ہیں, بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے. لوگ ہنستے ہیں, ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی, when you're gonna grow up you're gonna get quiet. اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً, اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر. واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان, چپ کرا دیتی ہے انسان. اور لوگ بیٹھے ہیں, سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی, کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے, کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا, کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا, کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا, اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا. تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے, اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا, اور ہمیشہ کہتا ہوں, اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست, اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں, اینڈ توکل ہی ہے, اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس. اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں, اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے, اینڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس ہے, تو کیا غم ہے میرے یاروں, میرے دوست, کیا غم ہو گیا, اللہ تو ہے نا ساتھ. تو یہ زندگی ہے. تو اس کے اندر ہماری قوم, ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے, اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ. دنیا کا انا کا غریب اور عابر السبیل. ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا, افسانوں میں ڈال دیا گیا. تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے, جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے, اور جب ہم بلینڈڈ کریئرز بھی پرسو کرنے گئے, ہمیں پتہ نہیں تھا بلائیں کہاں سے آئیں گی, ہمیں پتہ نہیں تھا آزمائشیں کہاں سے آئیں گی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلف انڈیورنس کیسے بڑھتی ہے, پرسسٹنسی کیسے بڑھتی ہے, پرسیورنس کیسے بڑھتا ہے, ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں دھچکے لگتے رہے آگے سے, اینڈ اس کے لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ دھچکوں کے بعد پھر ہم مزید ڈیٹریکٹ ہو گئے, پھر ہم مزید ڈیریلڈ ہو گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور جو ہے وہ تجھے آزماؤں گا. کیوں آزماؤں گا؟ خوف کے ساتھ آزماؤں گا, بھوک کے ساتھ آزماؤں گا, میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ آزماؤں گا, مال کی تنگی کے ساتھ آزماؤں گا, اور موتوں کے ساتھ آزماؤں گا. یہ ہو کے رہنا ہے. اٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن, اٹ از سم تھنگ دیٹ ول ہیپن ود یو. یہ نہ ہوئی سوچی کہ ببشر الصابرین, خوشخبری اس کو ہے جو صبر کر گیا. اس کے اندر ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے, کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسی ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا, ان کے اوپر طوفان پھینک دیا ہم نے, ان کے اوپر بلائیں بھیجی ان کے اوپر. پھر ضرر کے مقابل اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے. وَزُلْزِلُوا, زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اینڈ the people of the prophets, نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی متا نصر اللہ. اے اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی, اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے, اے اللہ آسمانوں سے تیرا. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے بے شک
کہ میری مدد کرے گا. تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں, زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں, زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے, اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں. بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا. اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی. اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے, اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ, تو اللہ کہتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی اس دنیا میں کسی پروسیس بلڈنگ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف, پازیٹیوٹی کی طرف, ریکٹیفیکیشن کی طرف, توبہ کی طرف, انابت کی طرف, بیٹرمنٹ کی طرف, ڈیولپمنٹ کی طرف. تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا, اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر, ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ, اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو, ترقی کے رستے پر ہو, ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو, پروجیکٹ پلاننگز ہوں, دنیاوی مسائل ہوں, یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں, حکومتی سطح پہ ہوں, جزوی مسئلے ہوں, کلی مسئلے ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ. کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا, کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر, اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے. مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا. مقصد